جی تو ناظرین، ہم لارنس کے ہمراہ عرب کے صحراؤں میں سفر کر رہے تھے۔ جب اس سفر کے دوران لارنس شریف مکہ کے قبیلے پہنچا تو اس نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ترک فوج اپنے طیاروں سے گولہ بارود برسا رہی ہے اور عرب ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے گھوڑوں پر اس گولہ بارود کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ منظر نہ صرف عربوں کی جہالت کا منظر تھا بلکہ ان کی جنونیت کو بھی عیاں کر رہا تھا۔ جب لارنس شریف مکہ کے پاس پہنچا تو یہ اکتوبر 1916 کا وقت تھا۔ اس سے 4 ماہ قبل شریف مکہ ایک بڑی بغاوت کا آغاز کر چکا تھا جسے تاریخ عرب ریوولٹ کے نام سے جانتی ہے۔ اب تک شریف مکہ یمبو، جدہ اور ریباط کے علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ترک فوج ہر صورت اس قبیلے کو صفحۂ ہستی سے مٹانا چاہتی تھی، جبکہ لارنس یہاں پر اس قبیلے کی مدد کے لیے آیا تھا۔ لارنس نے اکتوبر 1916 کا باقی کا عرصہ عربوں کی سائیکولوجی کو سمجھتے ہوئے گزارا اور 1917 کے آغاز میں اس نے ترک فوج کے ریلویز پہ حملے شروع کر دیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ترک فوج کی آرٹلری کا حجاز مقدس تک پہنچنے کا واحد ذریعہ یہ ٹرین ہی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عربوں کی اس قبیلے کی جدوجہد میں برٹش آرمی کا ایسا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ برٹش آرمی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ پیلسٹائن پر حملہ کریں گے اور وہ چاہتے تھے کہ 12,000 کا ترک فوج کا لشکر مدینہ میں ہی مصروف رکھا جائے، اور عرب اس بات سے نابلد نہیں تھے۔ تو اسی وجہ سے میرے وہ دوست جو آج عربوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر حیرانی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ عربوں کا تشخیصی وجود ہی فلسطین کے حصار کی وجہ سے ممکن ہوا۔ تو آپ کو ان تعلقات پر کسی قسم کی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں پھر سے ہمارے عرب ریوولٹ کی۔ تو یہاں پر اب یہ منظر ہے کہ شریف مکہ پیش قدمی کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنا اگلا قدم بڑھائے اور کسی اور پورٹ پر قبضہ کرے۔ اس کے لیے وہ عقبہ کا انتخاب کر چکا تھا، جبکہ برٹش آرمی عقبہ پر حملے پر ریزسٹنس دکھا رہی تھی۔ اس کی وجہ ایک خفیہ معاہدہ تھا جو کہ برٹش آرمی، فرنچ آرمی اور اٹالین گورنمنٹ کے درمیان پیش آ چکا تھا، جس میں انہوں نے مڈل ایسٹ بندر پاٹ کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ جب لارنس نے شریف مکہ کی اس خواہش کو اپنی ہائی کمانڈ تک پہنچایا تو انہوں نے کسی قسم کی مدد دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہاں پر لارنس نے ایک پرائیویٹ وینچر کا فیصلہ کیا۔ عقبہ کی طرف جانے کے صرف 2 راستے تھے۔ ایک رستہ سمندری رستہ تھا جس کے لیے نیول فورس کی حمایت درکار تھی، جسے دینے سے برٹش آرمی صاف انکار کر چکی تھی۔ دوسرا رستہ صحرائی رستہ تھا۔ یہ 180 میل پر پھیلا ایک وسیع صحرا تھا جو اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کی گرمی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں سال میں صرف ایک بار بارش ہوتی ہے۔ نیفو ڈیزرٹ اپنی سرخ رنگ کی مٹی کی وجہ سے بھی مشہور ہے، اور یہ سرخ رنگ کی مٹی یہاں پر پڑنے والی گرمی کی شہادت دیتی ہے۔ جب لارنس نے عربوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ہمیں عقبہ تک جانے کے لیے نیفو ڈیزرٹ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا تو عرب سراسر حیرانگی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ پریشان تھے کہ یہ گوری چمڑی والا بشیرہ جو کہ لندن کی سرد ہواؤں کا عادی ہے، وہ کیوں کر اس گرم اور تپتے صحرا میں سروائیو کر سکے گا۔ مگر لارنس تھا کہ اس کے دماغ میں صرف اور صرف عربوں کی آزادی کا بھوت سوار تھا۔ چنانچہ اسی لیے اس نے ایک اور سردار جسے ابو طائی کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے، چند سونے کے سکوں کے عوض خریدا، اور اس نے اپنے ہمراہ 45 نوجوان لیے اور عقبہ کی طرف یہ دونوں قبیلے تقریباً 100 لوگ روانہ ہو گئے۔ جیسا کہ سنزو کہتا ہے کہ ٹیک یور اینیمی بائی سرپرائز اینڈ کیچ ہم آف دی گارڈ۔ اسی اصول کے مصداق ان 100 لوگوں نے ایک بھاری تعداد کو عقبہ کے میدان میں شکست دے دی، جس کی نتیجے میں 300 لوگ مارے گئے اور 300 لوگ حراست میں آ گئے۔ باقی کے ترک فوجی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ اتنی بڑی فتح تھی کہ لارنس یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ یہ خبر کائرو کس طرح سے پہنچائے، کیونکہ اگر وہ یہ خبر کسی عرب کے تھرو کائرو پہنچاتا تو برٹش آرمی شاید اسے پاگل سمجھ کر وہاں سے بھگا دیتی۔ اسی لیے لارنس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ خبر لے کر کائرو خود جائے گا۔ اب عقبہ کے ساحل پر کھڑا لارنس ابو طائی کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کرنسی بانڈز دراصل دولت ہیں، مگر
ابو طائی ہے کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جن سونے کے سکوں کا وعدہ کیا گیا تھا مجھے وہ سونے کے سکے دیے جائیں۔ یہ واقعہ بتانے کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ عربوں کی جہالت اور لا علمیت کو حد الامکان سمجھ سکیں۔ لارنس نے اس سے وعدہ کیا کہ میں کائرو سے واپسی پر تمہیں سونے کے سکے دے کے جاؤں گا، جس پر اس نے کہا کہ یہ بات مجھے لکھ کر دو۔ جب لارنس نے اسے یہ بات لکھ کر دی تو ابو طائی نے لارنس کو آگے جانے دیا۔ اب کائرو کی جانب رواں رواں لارنس اپنے اگلے قدم سے بے خبر ہے کہ اسے ہائی کمانڈ کی طرف سے کس طرح کے بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے اگلا حکم کیا ملے گا۔ یہ جاننے کے لیے کہ لارنس کو اگلا حکم کیا ملے گا اور اب وہ کس طرح پیش قدمی کرے گا، دیکھیے میری اگلی ویڈیو۔ شکریہ۔ لارنس کے متعلق میرا سورس آف انفارمیشن فاکلینڈ نائل کی کتاب دی لارنس آف عربیاز وار ہے، اور دوسرا سورس جو کہ میرے لیے ایک کلیدی سورس رہا ہے اس ساری انفارمیشن کو گیدر کرنے میں، وہ کتاب ہے دی عربز ریوولٹ 1916 to 1918 ریٹن بائی ڈیوڈ مرفی۔ یہ دونوں تاریخ دان ایک سند کی سی حیثیت رکھتے ہیں، سو اگر میرا کوئی دوست لارنس کے متعلق مزید ڈیپلی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو وہ ان دونوں کتابوں سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ انفارمیٹیو لگا ہے اور اگر آپ کو اس ویڈیو کے متعلق کوئی اعتراض بھی ہے تو میں کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز